اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الرحمن على العرش استوى ذو العرش المجيد. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہلا وسہلا ومرحبا. فقہ القلوب کورس بک 4 ہم پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ فقہ الخلق والامر ہم اس میں شروع کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ اب موو کر رہے ہیں اس کے بعد آہستہ آہستہ کس کی طرف؟ اپنی نئے کورس کی طرف، بک 5 کی طرف، کیونکہ بک 4 ہماری اختتام کی طرف ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم نے خلق کے حوالے سے، تخلیق کے حوالے سے، اللہ کی جو تخلیق ہے اس کی ہم نے انشاءاللہ بک 5 میں شروع کرنا ہے، بک 4 کے اختتام کے بعد. آپ سب کو اہلاً و سہلاً و مرحبا. آج کے لیسن میں بہت کچھ ہے ہمیشہ کی طرح، تو ہم سب سے پہلے یہ کریں گے کہ لیسن تو آپ نے سن لیا ہے لیکن ہم پچھلے ہفتے کا پہلے آپ کے ساتھ ریویژن کریں گے. اس ہفتے ہم نے ہوم ورکس آپ کے گروپ میں نہیں ڈالے تھے. ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا آپ خود بھی لکھتے ہیں یا نہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کیا خود بھی آپ نوٹ کرتے ہیں یا نہیں. ہم نے آپ کو کچھ ہوم ورکس دیے تھے، دیکھتے ہیں آپ نے کیے یا نہیں. ہم نے آپ سے کہا تھا یہ جو سامنے آپ کے دعا ہے کہ اس ہفتے روزانہ اسلام پر ثابت قدمی کی اور حسن خاتمہ کی دعائیں ترجمے کے ساتھ مانگیں. پچھلے ہفتے کا لیسن اسی سے ریلیٹڈ تھا. تو کسی نے یہ کام کیا ہو تو چیٹ میں لکھیں، بتائیں کہ کیا آپ نے یہ دعا مانگی، کیا آپ نے اس دعا کو مانگا. چلیں جی، فائزہ ملک، اور سب سے پہلے فائزہ ملک نے جواب دیا اور پھر مومنہ نے اور سروت اور ریشمہ سب کہہ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اس کا مطلب کافی لوگوں نے اس کو مانگا ہے دعا کو. تو جنہوں نے اس دعا کو مانگا ہے اس پچھلے ہفتے میں، ان میں سے کوئی ایک جو ہے اپنا مائک کھولے اور اس کو پڑھ کر سنائے ہمیں. یہ صرف ان کے لیے جنہوں نے پچھلے ہفتے اس کو ہوم ورک کو کیا ہے. جی سروت مانگیے، سروت مانگیے. جی. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین.
ترجمہ مانگیے، پڑھیے پڑھیے ترجمہ. جی اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے. تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا. سورہ آمین یوسف. آمین. بس اس میں ایک اصلاح کر لیں سروت، یہ انت ولی انت ولی ہی فی الدنیا والآخرہ. ٹھیک ہے، اس میں دعا میں دیکھیں اعراب میں زہر ہے نیچے. ٹھیک ہے، باقی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے. جی ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیں جی، دوسری دعا ہم نے آپ کو دی تھی یہ کہ روزانہ اسلام پہ ثابت قدمی اور اس نے خاتمہ کی. یہ بھی دعا بھی ترجمے کے ساتھ مانگے. جس نے یہ دعا پچھلے ہفتے مانگی ہے وہ اپنا مائک کھولے اور اس سے پڑھواتے ہیں ہم. جی کسی اور نے مانگی؟ عالیہ. جی تسنیم جی آپ پڑھیے. تسنیم پڑھی. اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما، حالت اسلام میں زندہ رکھ اور نیک لوگوں میں شامل فرما کہ ہم رسوا نہ ہوں اور نہ ہی کسی فتنے کا شکار ہوں. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری دعائیں قبول فرمائے. نیکسٹ سلائیڈ دکھائیں جی. ہم نے یہ بھی دعا آپ کو دی تھی، کہا تھا کہ مانگیے، تو کسی نے یہ دعا مانگی؟ جی اللہم اللہم حبب لینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اے چلیے اس اللہ، کی اے ترجمہ اللہ، پڑھی. اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محمود بنا دے، اور ہمارے دلوں میں اس کو مزین کر دے، اور کفر اور فسق اور عصیان کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے، اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں مسلمان ہی فوت کر اور مسلمان ہی بنا کر زندہ رکھ، اور ہمیں صالحین سے ملا دے، اس حال میں کہ نہ ہماری رسوائی ہو اور نہ ہم فتنے میں پڑیں. آمین. اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دعائیں قبول فرمائے. اور اس سے پچھلے دکھائیں ذرا سلائیڈ، ایک لفظ کی کریکشن کروانا چاہتی ہوں. یہ جو ہے نا اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، ٹھیک ہے، وزینہ نون پہ جزم ہے. باقی ٹھیک پڑھا آپ نے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اور میں چیٹ میں دیکھ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ کئی ساتھی لکھ رہے ہیں. سیرش نے بھی لکھا، تسنیم نے بھی، سروت نے بھی، کئی ساتھیوں نے اور بھی نے لکھا. سب کے شاید نام نہ لے پاؤں، لیکن جنہوں نے لکھا کہ انہوں نے یہ سب دعائیں مانگی اور ہوم ورک کیا، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں کو قبول فرمائے. یہ آپ کو ہوم ورک ہم نے دیا تھا کہ اس ہفتے ہر روز اپنے کاموں میں اپنی نیتوں کو جائزہ لیں. کسی نے کام کیا؟ سیرش انصاری آپ بتائیں گی؟ باجی الحمدللہ اس دفعہ مجھے موقع ملا کہ گھر والوں کے ساتھ ساتھ بیمار کی عیادت کرنے کے لیے بھی، اور میں نے یہ سوچ کے کری کہ آج میں اس کی عیادت کروں گی، اس کی خدمت کروں گی، تو کل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی میری مدد کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجیں گے الحمدللہ. اور فکر قلوب میں کیوں پڑھی ہوں؟ اللہ کی معرفت، اس کی پہچان، اس کی قدرت کی نشانیوں کے لیے، کہ میں ہم اس کو پہچان سکیں، اس کو جان سکیں کہ ہمارا رب کون ہے. بارک اللہ فیکی. کوئی اور شیئر کرنا چاہے گا اگر کسی نے اس کی شاید یہ ہوم ورک میں کسی کو؟ جی شاہدہ آپ بتائیے. جی میں نے بھی کافی جیسے گروپ میں جا کے شیئر کیا تھا، ایک جگہ میرا جانا ہو گیا تھا تو ان کو بھی میں بتا رہی تھی. اور ویسے یہ جیسے میں گھر والوں کی خدمت بھی کیوں کرتی ہوں نا، تو اللہ کی خاطر ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ جب انسان ایک چیز کو سوچ لے کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو اس میں صبر، اطاعت سب کچھ آ جاتا ہے. اور جب ہم عیادت کے لیے بھی جاتے ہیں تو جب اس کے اجر کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کتنا ریوارڈ رکھا ہوا ہے، تو اللہ کی خاطر یہ کام ہم لوگ کرتے ہیں. اور الحمدللہ جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، مختصراً جواب لوں گی کیونکہ کافی اور بہت سی چیزیں آج کرنے کے لیے. نیکسٹ دکھائیے. یہ بتائیے کسی نے یہ کلاس لی؟ چیٹ میں لکھے ذرا اگر کسی نے یہ کلاس لی، یا کوئی مائک کھول کے بتائے. آپ میں سے کسی نے جی یہ کلاس عالیہ لی؟ اختر. میں نے لی تھی کلاس. اوکے، عائزہ نے لی، تسنیم نے لی، فائزہ نے لی، مسرت نے لی. تو بتائیں کیسا رہا، کیا سیکھا اس دفعہ؟ مسرت آپ بتائیں گی؟ جی باجی، میں نے تو یہ سیکھا کہ
استاد کے سامنے ادب سے بیٹھنا چاہیے، عاجزی اور انکساری کا اختیار کرنا چاہیے، اور کبھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی استاد کی تو کبھی وہ چڑچڑی ایسا انداز ہوتا ہے، اور کبھی بات کا جواب دینے میں بھی دیر لگ جاتی ہے، تو اس استاد سے بات پوچھتے ہیں، تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور استاد کا ادب کرنا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جبریل علیہ السلام آئے تھے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیٹھے تھے. جزاک اللہ خیر مسرت، آپ نے 2-3 پوائنٹ بتا دیے، جزاک اللہ خیر. کوئی اور ساتھی بتائے گا جس نے یہ کلاس اٹینڈ کی ہو، کیسا لگا آپ کو؟ بہت ہی لائیولی سی کلاس ہوتی ہے، مختصر سی کلاس ہوتی ہے، استاذہ اس میں پڑھاتی ہیں. قرآن پڑھنے والوں کے اخلاق کیا ہونے چاہیے؟ کوئی اور شیئر کرے گا عالیہ اس کلاس سے کیا سیکھا؟ جی عالیہ کہیے. میں نے مجھے یہ احساس ہوا کہ استاد کے لیے ہمیں مشکل بھی نہیں کھڑی کرنی چاہیے، کہ کچھ چیزوں میں اگر ہمیں ایک چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اس میں ہمیں تھوڑا حوصلہ رکھنا چاہیے تاکہ استاد کے لیے مشکل نہ کریٹ کریں. مجھے اس چیز سے یہ، کیونکہ مجھے اپنی ایک غلطی، وہ سنتے سنتے لیکچر اپنی ایک غلطی سمجھ میں آئی اور یاد آئی، تو میں نے اس سے یہ چیز سیکھی کہ مجھے کسی استاد کے لیے، کیونکہ اگر کوئی کمی ہے تو وہ میری طرف سے ہو رہی ہوگی، تو استاد کے لیے مشکل نہیں کھڑی کرنی الحمدللہ، چاہیے، کیونکہ وہ ایک بہت وقت میں اچھی بات بہت آپ سارے نے لوگوں سیکھی، کو. ماشاء اللہ بہت اچھی بات آپ نے سیکھی. ایک لاسٹ کمنٹ اس کلاس کے حوالے سے لوں گی. کوئی اور ساتھی جس نے اٹینڈ کی ہو اور وہ کچھ شیئر کرنا چاہے کہ کیا سیکھا، اپنا مائک کھولے اور نام لیں اپنا، اگر آپ شیئر کرنا چاہیں، آپ نے کلاس اٹینڈ کی ہو تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظمیٰ شکیل فرمائیے. میں ریگولر کرتی ہوں ان کا، شروع سے کورس کیا الحمدللہ، یہ والی بک کے ساتھ ہی کر رہی ہوں الحمدللہ، اور ہر دفعہ ہی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اساتذہ کی نصیحتوں سے اور اس کتاب سے. کل جو تھا وہ ایک یہ بات بہت پسند آئی کہ ہم اپنے پرسنل کام کبھی اپنے شاگردوں سے نہ لیں. وہ پہلے ہم دیکھتے تھے اور سنتے بھی تھے اپنے بڑوں سے کہ آتے تھے پڑھنے شاگرد تو ان سے کوئی کام کرا لیتی تھی اپنی، لیکن اب یہ بات سنی کہ بالکل اپنے پرسنل کام نہ لیں جب تک وہ خود نہ چاہے استاد کے لیے کچھ کرنا. تو کتنا استاد کو احترام. خواہش بھی رکھنی چاہیے کہ جی، میں پڑھا رہا ہوں تو بدلے میں یہ میرے میں اس کام سے کرے. کچھ لینے کی امید نہ رکھوں. امید تو بس اللہ ہی سے رکھنی چاہیے. بس بالکل اللہ صحیح سے. کہا آپ نے. جزاک اللہ خیر. اچھا، میں چاہوں گی اپنے ایڈمن سے کہ آپ یہ جو اخلاق حملۃ القرآن کا جو زوم کا جو میسج ہے نا، اور جو ٹائمنگ اور وہ سارا میسیجز یہ برانچ انچارجز کے گروپ میں بھی شفق شیئر ہوا ہے، وہاں سے آپ یہ یہاں پہ بھی شیئر کر دیں اور گروپ میں بھی ڈال دیں، کیونکہ کئی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی کیسے ہم اس کو جوائن کریں. یہ آپ کا اس دفعہ کا بھی ہوم ورک ہے. اس پیر کو پہلا ہوم ورک تو یہی لکھ لیں، اس پیر کو ہونے والی اس کلاس کو اٹینڈ کریں. 5:30 بجے ہوتی ہے. بہت ہی مختصراً سی بات، آدھے گھنٹہ استاذہ بات کرتی ہیں آلموسٹ، اور پھر اس کے بعد سب ریفلیکشن لے رہے ہوتے ہیں. آپ بھی وہاں اپنا ریفلیکشن دے سکتے ہیں. بلکہ کل میں نے تسنیم کو، مسرت کو بلکہ میں نے سنا، کل انہوں نے وہاں پہ اپنا ریفلیکشن بھی دیا الحمدللہ. تو یو کین ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ ود استاذہ انشاءاللہ. میسج آپ کے لیے گروپ میں ڈال دیں گے. ڈو جوائن ود اس. اچھا جناب، نیکسٹ یہ آپ کو پیراگراف ہم نے دیا تھا. کسی نے یہ عربی اور ترجمہ کسی کو پڑھ کر سنایا؟ اگر سنایا ہو تو بتائیے، مائک کھولیں اپنا. یہ ہوم ورک اگر کیا ہے تو کیا رہا، کس کو سنایا، کیا فیڈ بیک رہا اس کا؟ شاہدہ پروین آپ شیئر کریں گی؟ جی میں نے اس کو سبحان اللہ، میں نے جی اس کو جی آپ کی لکھا آواز ہے. جی میں نے اس کو لکھا ہے، اور اس کی جیسے میننگز کے لیے بھی، جیسے اس کے میننگز کو بھی میں نے لکھا ہے کہ آپ نے اللہ سنایا پاک. کسی کو؟ سوال یہ تھا کہ آپ کسی کو پڑھ کر نہیں میں سنائیں. نے سنایا نہیں، لیکن میں لکھنے میں ذرا تھوڑی اچھی. اچھا، میں نہیں اس لکھنے کا پچھلے نہیں، لیسن میں. ہم نے کہا تھا پڑھیں اور سنائیں. ہاں تو سنانے کا ہوم ورک تھا نا، لکھنا تو آپ نے اپنے لیے تھا. کسی اور نے کیا ہو یہ ہوم ورک تو بتائیں. فرد بتائیے. ہاں جی، میں نے پڑھا تھا، اور میں نے پھر نا اپنی بہن بھائیوں سے شیئر بھی کیا، اور میں نے ان کو سنایا بھی، اور پھر اس کا میں نے ان لوگوں کو ترجمہ بھی ساتھ ساتھ میں نے بتایا. تو بہت ہے نا خوش ہوئی، اور بہت سن کے بھی ہے نا خوشی بھی ہوئی، اور میں نے اپنے بچوں کو بھی سنایا. اور سبحان الخلاق العلیم اور ٹھیک ہے، العزیز جزاک الحکیم، اللہ اور خیر. یہ میں نے بس سارے اتنا تھے ہی نا. پڑھنا نہیں ہے آپ نے. مختصراً بات، کیونکہ مجھے اور ساتھیوں کا بھی لینا ہے. بارک اللہ فیکی. سر سلطانہ لاسٹ کمنٹ لوں گی آپ کا.
آپ نے کیا کس کو سنایا؟ اپنی بیٹی کو کیسے سنایا؟ جی باجی، میں نے پڑھ کے اس کو ترجمہ کر کے اس کو سمجھایا، اور اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کا احساس دلایا. اللہ تعالیٰ ہمارے ان کے دل میں. الحمدللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے گھر والوں تک بھی یہ جا رہا ہے پیغام، اور اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کے ذریعے آگے بات پہنچاتا جائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو آج کا لیسن ہم شروع کرتے ہیں. لیسن آج کا ہے ہمارا 160 نمبر لیسن ہے، اور فقہ خلق المخلوقات سے شروع ہوگا انشاءاللہ. تو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. چاہیں گے اس کو کہ دیکھتے ہیں جی کون سا ساتھی ہے جو ہمارا سے پڑھ کے بتائے گا، سنائے گا. ہینڈ ریز کریں. میں رخسانہ یاسمین چڑھیے جی، پڑھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم قال السلام. اللہ تعالی اللہ اچھا خالق ایسا ہے رخسانہ ایسا ہے کہ یہ جی فقہ خلق المخلوقات لگائیں. اگر پچھلا صفحہ اس سے یہاں سے شروع کر رہے ہیں ہم، ایسا ہے کہ آپ نے نا وہ نہیں پڑھنا، جی آیات نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے؟ اچھا آیات نہیں، فقہ خلق آپ نے المخلوقات. آیات نہیں پڑھنی ہے، آپ نے وہ جی پڑھنا ہے، عربک کو پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے شروع کیجئے. ٹھیک آپ کے پاس ہوگا نا، پڑھیے جی 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 بالکل. اللہ پڑھیے. تبارک تعالی هو الخلاق العلیم الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا خلق كل شيء في العالم علمي والعالم السفلي عالم السفلي خلق العرش والكرسي. تھوڑا تھوڑا تاکہ سب ساتھیوں کو موقع دوں، اور پھر انشاءاللہ آپ کو اگر وقت ہوا تو دوبارہ آپ سے سنیں گے. جزاک اللہ خیر. ہینڈ ریز کرتے جائیں جناب، سب سے سننے کی کوشش کروں گی. تسنیم آپ پڑھیے آگے. آیات آپ نے نہیں پڑھنی، وہ میں آپ کو ہوم ورک بتاتی ہوں، الگ ہے. عربک پڑھیے تسنیم. جی یہاں سے نا خلق العرش الكرسي وخلق السماوات الأرض وخلق الشمس والقمر وخلق النجوم والكواكب وخلق الليل والنهار وخلق الملائكة والأرواح وخلق الماء والرياح وغير ذلك مما خلقه الله ولا يحيط بعلمه إلا هو وخلق سبحانه. بس یہی رک جائے، بس یہی، بس جب ایک پیراگراف مکمل ہو جایا کرے نا تو رک جایا کرے ایک لائن کے بعد. اچھا اب تسنیم آپ نے اپنا مائک بند کر دینا ہے، جو میں کہہ رہی ہوں اس کو غور سے سننا ہے، اور اپنے پاس عربک ٹیکسٹ میں کریکشنز کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کو آپ کو دیکھیے. وَخَلَقَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَخَلَقَ النُّجُومَ وَالْكَوَاكِبَ. اسی طرح وَخَلَقَ الْمَلَائِكَةَ وَالْأَرْوَاحَ، اور اسی طرح آخر میں وَلَا يُحِيطُ بِعِلْمِهِ. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے اس کو ٹھیک کر لینا. بہت اچھا پڑھا آپ نے، کہیں آپ جو سننے والے تھے وہ میں نے بتا دیے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. نیکسٹ جناب پڑھواتے ہیں سحرش انصاری سے. جی سحرش پڑھیے. جی باجی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے وہ نہیں پڑھنی، آیت نہیں پڑھنی بلکہ آگے پڑھنی. اور یہ والا پیراگراف ہے وَخَلَقَ سُبْحَانَهُ الدُّنْيَا. جی جی یہی والا ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہی والا ہے. پڑھیے وَخَلَقَ سُبْحَانَهُ. وَخَلَقَ سُبْحَانَهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ وَالثَّوَابَ وَالْعِقَابَ. ٹھیک ہے، وَالْجَنَّةَ وَالنَّارُ. ٹھیک ہے، اس سے آگے پڑھیے. فَسُبْحَانَ الْخَلَاقِ. باجی اس سے اوپر والا تھا، یہ انہوں نے غلط پڑھ لیا. خلق سبحانہ الانہار سے پڑھنا تھا. اچھا چلیں اس کو پڑھ لیں سحرش، جو ہائی لائٹڈ ہے. وَخَلَقَ سُبْحَانَهُ الْأَنْهَارَ وَالْبِحَارَ وَخَلَقَ التُّرَابَ وَالْجِبَالَ وَخَلَقَ النَّبَاتَ وَالْحَيْوَانَ وَخَلَقَ الْإِنسَ وَالْجَانَّ وَخَلَقَ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ وَخَلَقَ الْيَابِسَ وَالرَّطْبَ وَخَلَقَ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَخَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا، شاباش. بس دو الفاظ دیکھیے، والحیوان. ٹھیک ہے، اردو میں یوزلی ہم اس کو حیوان پڑھتے ہیں، والحیوان، اور دوسرا
وخلق الحر والبرد، ٹھیک ہے، برد، باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی۔ اچھا جناب، یہ جو ہم نے پڑھ لیا، اب ہم فسبحانہ سے پڑھیں گے، فسبحان الخلاق سے۔ عالیہ اکبر آپ پڑھیے۔ فسبحان الخلاق الذي خلق كل شيء الذي يخلق ما يشاء ويختار الجبار الذي قهر كل شيء العظيم الذي لا يعجزه شيء الملك الذي بيده ملكوت كل شيء القوي القادر على كل شيء۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی۔ آگے آتے ہیں جی، یہ آگے کی آیات۔ اچھا، اس صفحے پہ جتنی آیات ہیں نا، اور آج کے لیسن میں جو لیسن 160 ہے، اب آپ لوگ ہوم ورک اپنا نوٹ کریں، جتنی آیات ہیں وہ ساری آیات کو آپ نے ایک دفعہ سننا ہے، جس قاری کی آواز میں سننا چاہے سن لیں، ورنہ قاری ایمن کی آواز میں اگر آپ سنیں یا ابراہیم الاخضر کی آواز میں، ان کا ہم آپ کے گروپ میں ڈال دیں گے، آپ نوٹ کر لیں، میں اپنی ایڈمن سے کہوں گی کہ پلیز نوٹ کر لیں۔ قاری ایمن السوید اور قاری ابراہیم الاخضر کی جو تلاوت کا لنک ہے وہ گروپ میں ڈال دیں۔ آپ اس کو ان میں سے دونوں کی آواز میں یا کسی ایک کی آواز میں ان آیات کی تلاوت کو سنیں گے، کیونکہ وہ تجوید کے لحاظ سے سننے کے لیے بہت اچھی ہے۔ اور اس کے بعد آپ ان تمام آیات کو، چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں، چند 10 منٹ میں آپ یہ کام کر لیں گے اگر سننا بھی چاہیں، اور انشاءاللہ لسننگ اور پھر اس کے بعد ریسیٹیشن، پھر آپ نے ان سب آیات کو خود بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں خلق العرش والکرسی، تو اس کو ہم کہتے ہیں پڑھنے کو طاہرہ یاسمین کو۔ جی طاہرہ پڑھیے۔ وہ آیات چھوڑ دیں، آپ یہاں سے پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی هو الملک الذي يملك كل شيء القوي الذي لا يعجزه شيء الخالق الذي خلق كل شيء ٹھیک ہے، گڈ، خلق شاباش، العرش۔ بس میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی میری اس انسٹرکشن کو پھر سے غور سے سن لیں، جب لائن مکمل ہو جائے تو رک جائیں تاکہ پھر اگلے ساتھی کو موقع دیں، یا اگر میں نے پڑھوانا ہوگا تو خود آپ سے کہہ دوں گی۔ بارک اللہ فیکی، بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ نیکسٹ جو پڑھیں گی وہ پڑھیں گی بشرا اعظمی، خالق العرش سے۔ پڑھیے بشرا۔ خلق العرش واستوى عليه وأمر الملائكة بحمده وتعبده بتعظيمه وتواف به۔ ہاں، وَالطَّوَافَ، یہ پا پہ تشدید ہے نا، وَالطَّوَافَ بِهِ، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بالکل۔ ایک لائن اور پڑھ لیں آپ۔ وخلق البيت المعمور في السماء السابعة وأمر الملائكة بالطواف به۔ بالطواف، با آ رہا ہے نا تو زیر آئے گا آگے، بالطواف به، ٹھیک ہے، گڈ۔ اب اس کے بعد وخلقہ سے پڑھیں شمیم اختر، آپ پڑھیے۔ خلق سبحانه البيت العتيق في الأرض وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة۔ اچھا، یہ دیکھیں، میں نے ابھی کہا تھا رک جانا ہے آپ نے، پلیز جلدی نہ کیا کریں آپ لوگ۔ اس ورڈ کو دیکھیں، اپنے پاس نوٹ کریں، واستقبالہ، ٹھیک ہے۔ اگر تھوڑا سا بڑا لفظ ہو، مشکل ہو تو توڑ دیں، اس کو توڑ کے پڑھ لیں، ٹھہر ٹھہر کے یعنی پڑھ لیں، واستقبالہ، ٹھیک ہے۔ اس کے اعراب کو چیک کر لیں، جزاک اللہ خیر۔ بس اتنا ہی پڑھتے ہیں، آگے میں کہوں گی صنم، آپ پڑھیے وارش الرحمن سے۔ عرش الرحمن عز وجل سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات وأوسع المخلوقات وأكبر المخلوقات فالله سبحانه مجيد وعرشه مجيد۔ ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا ہے، بارک اللہ فیکی۔ ایک ورڈ دیکھیں، وہ ہوا پہلی لائن میں ہی تھا، وہ ہوا
کالقبتی علی العالم، باقی علی العالم باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے، بارک اللہ فیکی۔ اچھا جناب آگے یہ آیات ہیں، یہ تو تلاوت آپ نے خود کرنی ہے۔ سورۃ توبہ آیت 129 کے بعد اگلی لائن جو ہے اس کو پڑھیں روبینہ شاہد۔ روبینہ آپ کا یا تو دونوں مائک کھلے ہوئے ہیں یا تو آپ دونوں کوئی اور آپ کے سیکنڈ ڈیوائس کھلی ہوئی ہے تو دیکھیں پھر آپ ایک ڈیوائس بند کریں نا، ورنہ تو آواز سمجھ نہیں آئے گی، یا دور چلی جائیں۔ سبحانہ العرش بأنہ مجید وکریم وعظیم فہو عظیم بقولہ اعظم المخلوقات واکبرھا وآلھا واوسطھا۔ اچھا بس یہیں رکیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں فا وصفا، اس ورڈ کو دیکھیں یہ درست نہیں پڑھا گیا، فا وصفا اس کو دیکھ لیجئے، اور آخری لفظ کو دیکھیے، پہلا لفظ تھا اور آخری دیکھیے وَأَوْسَطَھا، ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے بھیا، وَأَوْسَطِھا بھی ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اچھا جناب، تو نیکسٹ جو ہے وہ ام حبیبہ آپ پڑھیے، وہ کریم ان سے۔ جی پڑھیے۔ وَكَرِيمٌ لِمَا لَهُ مِن منزلة تمیز بها عما سواه من المخلوقات۔ تمیزو، ٹھیک ہے، اس ورڈ کو کیسے پڑھیں گے؟ تمیزو، ٹھیک ہے، آگے پڑھیے، آپ ہی پڑھیں۔ ومجید اعلی مرتفع علی جمیع المخلوقات والکائنات۔ ٹھیک ہے، شاباش، بہت اچھی کوشش ہے، بس اس ورڈ کو دیکھیے، ومجید عالٍ، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ نیکسٹ جو ہے وہ حمیرہ طاہر آپ پڑھیے۔ وبذالک ساری بهذه الصفات لائقا بجلال اللہ وعظمتہ وکبریائہ۔ آگے پڑھیں پڑھوں؟ آگے، جی جی پڑھیں۔ اللہ جل جلالہ من بین سائر المخلوقات بالاستواء علیہ۔ شاباش، ایک ورڈ دیکھ لیں، وَبِذَالِكَ صَارَ بِهَذِهِ، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جناب، نیکسٹ مسرت طالب آپ پڑھیے۔ وعرش الرحمن اکبر المخلوقات واعظمها والرحمن استوى علیہ بأوسع الصفات وہی الرحمہ ٹھیک ہے، بس یہیں فاستوى۔ تک، جزاک اللہ خیر، بس یہیں تک ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا ہے۔ صاحب سلطانہ اس سے آگے آپ پڑھیں فاستویٰ سے۔ جی، فاستوى سبحانہ علی اوسع المخلوقات وہو عرش بأوسع الصفات وہی الرحمہ کما قال سبحانہ۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ اس میں دو ورڈز دیکھیں، مطلب ایک ہی ورڈ ہے، دو دفعہ آیا ہے، ایک با کے ساتھ آیا ہے، ایک الگ سے آیا ہے۔ اوسع نہیں، اوسع، ٹھیک ہے، اوسع، علا اوسع، اس کو بھی دیکھیے، اور پھر اگلی لائن میں بی اوسع الصفات، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ ریشمہ چشتی آپ پڑھیے وعرش اللہ سے۔ وعرش اللہ عز وجل علی المخلوقات وارفعها وسقفها واقربها الى اللہ تعالی فهو على من السماوات والارض وهو ٹھیک ہے، یہیں رک السابق۔ جائیں، بس یہیں رک جائیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بہت اچھی کوشش۔ دیکھیں یہ اعلیٰ نہیں ہے، وعرش اللہ عز وجل اعلی المخلوقات، ہم کہتے ہیں نا یہ تو بہت اعلیٰ ہے، تو یہ وہ اعلیٰ ہے، اعلی المخلوقات۔ اس سے اگلا لفظ دیکھیے، اس کو غور سے دیکھیں، اپنے پاس مارک کریں، وَأَرْفَعُهَا، اور اسی طرح اس سے اگلا لفظ ہے وَسَقْفُهَا، اور اسی طرح پھر اگلی لائن میں فَهُوَ أَعْلَى مِنَ السَّمَاوَاتِ، باقی آپ نے ٹھیک پڑھا ماشاءاللہ۔ نیکسٹ حیا فرقان آپ پڑھیے آگے وہوا سے۔ وهو سقف الجنة اختصه الله بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه الرحمن كيف شاء۔ ٹھیک ہے، علیہ الرحمن کیف شاء، ماشاءاللہ بالکل درست پڑھا۔
حدیث جو ہے وہ پڑھواتے ہیں ہم فرزانہ طارق سے. فرزانہ پڑھیے. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتهم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. ٹھیک ہے، گڈ. بس ایک لفظ دیکھیے فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا جناب، پھر بعرش الرحمن سے پڑھیں بشرا یاسمین. جی باجی. وعرش الرحمن جل وعلا اکبر المخلوقات واعظمها واوسعها واثقلها وزنته اثقل اوزان ولا يقدر قدره احد الا الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اخرجہ مسلم. ماشاء اللہ، بہت ہی صاف آپ کی آواز آ رہی تھی وداؤٹ اینی بیک گراؤنڈ ڈسٹریکشن. کہاں بیٹھی ہیں آپ؟ کسی بہت الگ سی جگہ پہ بیٹھی ہیں. پنکھا بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی، بیٹے نے آگے پنکھا چلایا کہ آن کر لے. میں نے کہا نہیں مجھے شور ہوگا، میں خاموشی سے بیٹھی. اٹ واز سو کام اینڈ کوائٹ. اگر سب ایسی ہوں تو کتنا مزہ ہے نا، کہ واقعی کلاس کا انوائرمنٹ لگ رہا ہے ماشاء اللہ. اچھا دیکھیے ورڈ دیکھیے وَزَنَتَهُ، اور اسی طرح وَلَا يُقَدِّرُ قدرہ، باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا جناب نیکسٹ دیکھیے. نیکسٹ کہتے ہیں پڑھنے کو شاہدہ پروین، آپ نے پڑھ لیا؟ جی نہیں. چلیں آپ پڑھیے. یہ مسلم کی جو یہ جو حدیث کے بعد آ رہا ہے والملائکۃ سے، اس لائن کو پڑھیے. والملائکۃ الذین الذین یحملون علی العرش لا یعلم عظمتہم الا اللہ الذی یہیں رک جائے، بس یہیں رک جائے. دیکھیں اس کو کیسے پڑھیں گے. یحملون العرش لا یعلم عظمتہم، عظیمتہم، ٹھیک ہے، عظیمتہم. اس کو ایسے پڑھیں گے عظیمتہم. اس کے اعراب چیک کر لیے. آگے دیکھتے ہیں. راحت آپ پڑھیے. حدیث کو پڑھیے راحت. قال النبی. راحت آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھیے. اعراب بھی ڈلے میں کہاں سے سوری کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہ جو حدیث ہے نا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی. نہیں پتہ چل رہا. جی جی جی. اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من سوری من حملۃ العرش ان ما بین. بس یہاں تک پڑھیے نا آگے. ما شحمتی، یہ پڑھیے. اچھا میں یہ کرتی. ما شحمتی اذنہ الا آتفہ مسیرۃ 700 عام. 100 عام. اچھا اس میں دیکھیں حدیث کے شروع میں دیکھیں اذن لی ان احدث، بس اس لفظ کو دیکھ لیجیے احدث. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرہ. اچھا جناب نیکسٹ وعرش الرحمن سے جو ہے وہ پڑھنا ہے سیما مظہر نے. جی سیما پڑھیے. وعرش الرحمن على المخلوقات وبين السماء والأرض خمسة عام وبين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام. ٹھیک ہے، بس یہی رک جائے، بس یہی رک جائے. جزاک اللہ خیر. دیکھیے اب آپ نے صرف سننا ہے، اپنے پاس مائک آف کر دیں، اپنے پاس مارک کر لیں. وعرش الرحمانی،
آگے دیکھیے فبین السماء والارض خمسو میئۃ، یہ کئی دفعہ لفظ آئے گا نا، خمسو میئۃ عام، آگے بھی آ رہا ہے وبین السماء الدنیا والتی تلیہا خمسو میئۃ عام، تو یہ کئی دفعہ ورڈ آئے گا، اس کو ایک دفعہ مارک کر لیں، خمسو میئۃ، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب آگے بس میں کتنے ساتھی رہ گئے ہیں، ابھی تو ہیں باقی، سب سے پڑھوا لیتی ہوں۔ مومنہ فیصل آگے سے پڑھیے وبین کل سماء سے۔ وبين كل سماء وسماء 500 عام وسمك كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام۔ ٹھیک ہے، آگے گڈ، بڑھیں۔ بس یہی تک۔ وسم کو اس ورڈ کو دیکھ لیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ نے یہی پڑھا ہو لیکن شاید مجھے سننے میں لگا، باقی ٹھیک ہے۔ اس سے آگے وہ بین الکرسی، تسنیم جان آپ پڑھیے۔ جی، وبین الکرسی والماء 500 عام والعرش فوق الماء واللہ فوق العرش لا یخفی علیہ مثقال ذرۃ من اعمال العباد۔ ٹھیک ہے، اس ورڈ کو دیکھیے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا، 500 عام، یہ 5-6 دفعہ ورڈ آ رہا ہے، اگر ایک دفعہ ٹھیک کر لیں گے، 500 میں تو یہی پڑھا ہے، میں نے اعراب بھی یہی لگا رہا تھی، میرا خیال ہے پڑھنے میں، ہاں آپ نے اتنی پڑھا تھا اس کو، ٹھیک ہے، تو اس کو ذرا چیک کر لیں، وہ پڑھنے میں ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس اعراب درست لگے ہیں تو ٹھیک ہے۔ علیہ مثقال ذرۃ، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جناب سدرا آپ پڑھیے لاسٹ، یہ وقت خلق سے ہی سے پڑھیے۔ وقد خلق الله عز وجل العرش قبل خلق السماوات والأرض وقبل القلم بل قبل سائر المخلوقات۔ ٹھیک ہے، قال گڈ، الله تعالی، بس یہیں تک، بس یہیں تک، جزاک اللہ خیر کثیر۔ اچھا جناب آگے جو ہے وہ کافی آیات بھی آ رہی ہیں، اور ابھی ہمارے پاس اس پیج کا آدھا پیج اور اگلا پیج باقی ہے، وہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، آپ نے کسی ساتھی کے ساتھ مل کر اس کو خود پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اب ٹائم ہے ½ این آور سے بھی کم، اور آج کے لیسن میں ڈسکشن کے لیے بہت کچھ ہے۔ آدھا گھنٹہ ہم نے آپ سے آپ کا پچھلا لیسن سنا اور کچھ عربک سنی، اب ہم آپ سے تھوڑا ڈسکشن کی طرف آتے ہیں۔ تو جناب سب سے پہلے ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں، پہلے صفحے کی طرف آتے ہیں جو ہم فقہ و خلق المخلوقات میں ہم نے پڑھا تھا۔ سوال غور سے سنیے گا، پھر جس نے جواب دینا ہے اپنا مائک کھولے جواب دے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے اس صفحے میں کہ ہم نے اس صفحے میں بہت سی چیزوں کو پڑھا کہ جو مادی ہیں اور غیر مادی ہیں، کہ اللہ نے ان کو بنایا۔ تو اس لیسن کو، اس کو پڑھ کے، یہ پورے سارے لیسن کو پڑھ کے جو آپ نے یہ آگے بھی لیسن پڑھا خلق العرش والکرسی، کیا محسوس کیا، کیا شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ ہینڈ ریز کرتے جائیں جو بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں چاہتی ہوں وہ ساتھی بھی بات کریں، اپنی ریفلیکشنز دیں جنہوں نے اب تک کوئی بات نہیں کی۔ اتنا خوبصورت لیسن ہے، اتنا کچھ ہے اس میں، اور اس سے تو صرف چند ساتھی بات کریں گے، باقی کوئی اپنا ریفلیکشن نہیں دیں گے۔ آج تو میں چاہتی ہوں ٹورڈز دی اینڈ آف دس بک ہے ہم سب بات کریں۔ چلے ابھی میں سیما مظہر سے لے لیتی ہوں۔ سیما آپ کیا کہتی ہیں، کیا سیکھا اس لیسن سے، کیا فیلنگ ہے؟ آج تو جو میں نے پڑھا لیسن، تو مجھ کو اللہ کی جو بڑائی ہمارے دل میں آتی ہے، ہر چیز کسی کمپیئر کر کے پھر جو اللہ کا ذکر ہے تو اس سے اللہ کی بڑائی کا بہت احساس ہوا۔ اور پھر آج نماز کے بعد جب دعا مانگی تو وہ اعوذ باللہ عظیم وجہ القدیم والی جو دعا ہے، وہ جب میں نے مانگی تو مجھے اللہ کی اتنی عظمت اس کے ہر نام کے ساتھ محسوس ہوئی کہ تو مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں فیل ہوئی جس طرح میں نے یہ لیسن پڑھ کے میں نے فیل کیا۔ حالانکہ ساری باتیں آپ کو پہلے بھی بتاؤں گی نا، لیکن عرش کے بارے میں خصوصاً جی دیکھیں آگے پورا لیسن عرش اور کرسی پہ ہے نا، عرش پہ بہت زیادہ بات ہے۔ تو جزاک اللہ خیر سیما، آپ نے اپنا ریفلیکشن دیا۔ بشرا اعظمی آپ کیا کہتی ہیں، آپ نے کیا اس لیسن کو پڑھ کر پایا؟ بچے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہو کہ جو رب اتنا بڑا ہے، جس نے عرش جیسی چیز تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا، اس کی عظمت بہت زیادہ فیل ہوئی۔ الحمدللہ۔ نسرین یاسین آپ کیا فرماتی ہیں؟ جی باجی، ان 3 صفحات میں
مصنف نے اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات اور کائنات سب کے بارے میں جو بھی کچھ بیان کیا ہے اسے کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ تمام تخلیقات جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں. تو مجھے وہ آیت یاد آئی والمرسلات کی فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. تو کافر کس طرح انکار کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا. بس اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. کافیہ آپ کہیے. جی مجھے باجی یہ بہت پورا لیسن ہی واقعی بہت زبردست ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو یہ مخلوق ہی ہے نا، عرش جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بلند مخلوق ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفت کنیکٹ کی ہے نا سورہ طٰہٰ میں کہ الرحمن علی العرش استویٰ، تو مجھے یہ بات بہت زبردست لگی کہ اتنی بلند اس کی مخلوق اور وہ خود اتنا بلند اللہ تعالیٰ، اور اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی الرحمن کی صفت لگائی ہے کہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو مجھے یہ بہت اچھی لگی. بہت ہی پیاری بات. یہاں میرا خیال ہے اس آیت کو بہت دفعہ پڑھا ہوگا لیکن کبھی اس اینگل سے نہیں پڑھا ہوگا. کیا خیال ہے کہ اللہ نے یہ صفت کیوں لگائی ہے جب اپنے عرش پہ مستوی ہونے کو بتایا ہے رحمت کی صفت؟ تو ہم اپنے لیے کیا سیکھتے ہیں اپنے عمل کے لیے اس سے؟ کوئی شیئر کرے گا آپ میں سے کیا سیکھتے ہیں اس سے؟ جی باجی عالیہ آگے آپ شیئر کریں گے. جی جی اللہ تعالیٰ کی یہ جتنی اس میں چیزیں بتائی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمان ہونے پر سب دلیل ہیں، کیونکہ وہ اس نے یہ سب کچھ پیدا بھی کیا اور پھر وہ ہمیں بتا بھی رہا ہے، کیونکہ ہم تو بالکل جاہل ہیں اس چیز میں، اور وہ ہمیں بتا رہا ہے، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں ہماری ہی بھلائی کے لیے خیر کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور وہ اپنا تعارف بھی کروا رہا ہے کہ میں کون ہوں. اور جب ہم اس کا تعارف اس کی ہستی کو پہچانتے ہیں دیکھتے ہیں تو خود پر شرم آتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے لیتے ہیں، کتنا ہلکا لیتے ہیں ہم. اور پھر یہ کہ اس نے ہماری خاطر سب کچھ بنایا ہے، سب کچھ ہماری خاطر بنایا ہے، جو جتنی خوبصورتی ہے اس دنیا میں، اور ہم کیا کرتے ہیں. کتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش، کرسی، اور پھر اس پر مستوی ہونا، اور پھر فرشتے، یعنی جس طرح اس کو سارے سین کو انہوں نے باندھا ہے نا اس لیسن میں، اس کے بعد تو واقعی بالکل صحیح کہا عالیہ نے کہ اپنے آپ پہ شرم آتی ہے. بعض اوقات دیکھیں دنیا میں آپ کسی بڑے ڈگنیٹری یا جس کی آپ بڑی عزت کرتے ہیں، کوئی استاد ہے، کوئی آپ کے بڑے جس کا آپ بڑا روب ہوتا ہے، اس کے سامنے انسان کیسے دب سا جاتا ہے نا کہ میری کیا ہستی ہے اس کے سامنے. جو اللہ کی جب یہ باتیں پڑھتے ہیں تو کیا دل کی کیفیت ہوتی ہے. سبحان اللہ. تسنیم آپ کیا کہیں گے؟ تسنیم جہان. ابھی یہی کہ باقی یہ جو انہوں نے بات کہی ہے نا کہ میں بھی کہتی کہ ہمیں اپنی ہستی اتنی چھوٹی نظر آ رہی ہے، اتنی زیادہ کہ ہم ہیں کیا، بالکل بھی خاک بھی نہیں ہے ہم اللہ کے آگے، اور ہم کتنا اس کے آگے روب بھی دکھاتے ہیں اور اکڑ بھی دکھاتے ہیں. اور پھر ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ جیسے پیدا کر کے اس نے ہر چیز کو یوں ہی تو نہیں چھوڑ دیا نا، ہر ایک چیز کی نگرانی بھی کر رہا ہے. اور اتنی ہم چھوٹی ہستی ہوتے ہوئے بھی وہ ایک ہمارے فعل، ایک عمل اور ایک چیز کا نگران ہے، اس کے باوجود ہم کتنی نافرمانیاں کر لیتے ہیں اور ذرا اس کو شرمندہ بھی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل ٹھیک. دیکھیں ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا پاورفل ہے، کتنا عظیم ہے، پھر بھی وہ کتنا رحیم ہے، کتنا ہماری جیسی ادنا حقیر مخلوق پر اتنا رحم. اور ہم کسی پوزیشن میں آئے، ہم کسی رتبے میں ہوں، ہمیں گھر میں باہر کوئی ایک جگہ مل جائے تو ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ بہت رحم کا معاملہ کرنا چاہیے، بہت فارگیونیس کا معاملہ کرنا چاہیے، اور ان کو دینے والا بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. حبیبہ آپ کہیے. جی بس یہی کہ جب ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی تو پھر ہماری نمازیں بھی کیسی ہوں گی اور کیفیت کیسی پیدا ہوگی. جب یہ عرش جب کیسی پڑھا ہوگی آپ بتائیں، کیسی آپ کی نماز تو میں کیا وہ فرق آیا؟ خشوع آتا ہے الحمدللہ، اور جس اللہ کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ کتنا بڑا اور کتنی پاور اس میں الحمدللہ. سبحان اللہ، بالکل صحیح. بشرا یاسمین آپ کہیے. یہ احساس ہوا ہے پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ڈیفائن کیا ہے. بشرا کی آواز بند ہو گئی ہے، شاید مائک ان کا بند ہو گیا. جی بشرا السلام دوبارہ علیکم. کہیے. جی 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 کہیے. مجھے احساس ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بلند جگہ پہ بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے آپ کو ڈیفائن کیا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ.
اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ اتنا بلند بیٹھنے والا رب کس طرح ہماری دل کی باتیں سنتا ہے، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ پیار سے بلاؤ اپنے رب کو، جبھی ہماری دعائیں سنی جائیں گی نا۔ آپ یہ دیکھیں ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، کس طرح اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ جس طرح ابھی ریسنٹلی بچے کو سبق پڑھا رہی تھی، ساتھ ہی میں نے اس کو یہ بات سمجھا دی کہ میں نے کہا بیٹا اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو بہت پیار سے مانگنا ہے، بہت ادب سے مانگنا ہے۔ تو مجھے اس چیز پہ بہت مزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم تو ادب کا خیال ہی نہیں رکھتے کہ آپ دیکھیں وہ کتنی بلند جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے دلوں کے اندر ہے، اور ہم ان بیٹھا کو ہوا نہیں پکار کہیں گے، بیٹھا نہیں کیا ہے کہیں وہ۔ گے، کیونکہ اچھا دیکھیں کیا، چلیں آپ ہی بتائیں بشرا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے تو اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ جی ٹھیک، سوری مجھے احساس نہیں ہو آپ گیا۔ بتائیں نا، کیا ہم کہہ سکتے ہیں ہاں یا نہیں بتائیں؟ عرش نہیں پر کہہ ہے، سکتے۔ عرش پر ہم مستوی ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے تو وہ کھڑا ہوا ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کھڑا ہوا بتائیے، تو نہیں کہہ، نہ نہیں کھڑا بیٹھا ہوا ہوا تو کہہ سکتے نہ کھڑا ہوا کہہ سکتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے اس کی کیفیت کیا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے بشرا جو آپ نے بات کی، جزاک اللہ خیر۔ میں آپ کو اصلاح کے ساتھ میں سب کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں، دوبارہ سے اپنے پاس لکھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں وہ بیٹھا ہے یا کھڑا ہے، ہم نہیں جانتے کس کیفیت میں، واللہ عالم۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرہ بشرا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اچھا جناب، جزاک اللہ خیر، آپ کے ذریعے مجھے سب تک یہ بات پہنچانے کا موقع مل گیا، کیونکہ سوال میں نے لکھا ہوا تھا کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے بات کی تو میں نے اسی میں اس سوال کو کور کر لیا، کیونکہ ہو جاتا ہے ہمارے منہ سے بھی کبھی کبھی نکل جاتی ہے، ہمیں اس میں احتیاط کرنی ہے۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کوئی آپ میں سے بتائے مجھے کہ یہ بتائیے کہ کس صفحے پر عرش کی 3 صفات بتائی گئی ہیں، اور وہ 3 صفات کیا ہیں؟ عالیہ فرحت آپ بتائیے، فرحت آپ بتائیے۔ ہاں جی، یہ عرش کی 3 تعریفیں بیان کی گئی ہیں، جس میں ذو العرش المجید، رب العرش الکریم اور رب العرش العظیم۔ مطلب یہ ہے کہ مجید، کریم اور عظیم، یہ عرش کی 3 تعریفیں بیان کی گئی ہیں جو سب سے افضل ہیں، کہ جیسے گڈ، شاباش، بس اتنا ہی سوال کا جواب ہے، جزاک اللہ خیر کثیرا، بالکل صحیح جواب آپ نے دے دیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب غور سے سوال سننا ہے، جس نے جواب دینے نام لینے ہیں، میں اور ساتھیوں کو بھی موقع دوں گی۔ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد کس چیز کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد کس کو پیدا کیا؟ کون بتائے گا؟ قندیل بتائیں۔ قندیل بتائیے، قندیل، قندیل سب سے پہلے پانی کو بنایا اللہ تعالیٰ، ہاں سب جی سے بولیں۔ پہلے پانی کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کے بعد عرش کو بنایا، اور پھر قلم، تیسرے نمبر پہ قلم ہوتا ہے۔ عرش کہتے ہوئے ذرا سا آپ، عرش کہتے ہوئے ذرا سا آپ تھوڑا سا جھجکی دی، لیکن اس کو پورے کھلے دل سے کہیے۔ قندیل، آپ جی عرش، درست بتایا، پانی کو سب سے پہلے بنایا، پھر عرش کو بنایا، پھر قلم کو بنایا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ اچھا چلیں، اب ذرا مجھے کوئی یہ دلیل دے، اب ذرا میں نام آپ بس لیں، نام میں انشاءاللہ آپ ہی سے پوچھوں گی، مجھے آپ میں سے کوئی یہ دلیل دے، قرآن سے بتائیے کہاں یہ دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کا عرش جو ہے وہ پانی پر ہے؟ کہاں ہے یہ دلیل؟ کون بتائے گا کس پیج پر ہے، اور سورت اور آیت کا نام بتائیے جو بتا سکتے ہیں۔ دوبارہ اپنا نام لیں پلیز۔ شافیہ، شافیہ بتائیے۔ سورہ ہود آیت نمبر 7، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، بالکل درست بتایا، سورۃ ہود آیت 7، شاباش۔ نیکسٹ سوال پھر آپ سے پوچھتی ہوں کہ جی حدیث سے مجھے بتائیے کہ یہ کہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر ہے؟ کون بتائے گا؟ حدیث بتائیے پڑھ۔ سر ٹھہریں ذرا دیکھتی ہوں، طاہرہ بتانا چاہتی ہیں، چلے طاہرہ آپ بتائیے، طاہرہ آپ بتائیں، حدیث جی پڑھیں۔ حدیث ہے، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنۃ قال وعرشہ علی الماء۔ شاباش، ترجمہ کر سکتی ہیں؟ کریں۔
अल्लाह ताला ने लिख दिया, अल्लाह ताला ने तकदीर में खलाइक की, क़ब्ल अन यख़्लुक़, इससे पहले कि वो तख्लीक करता आसमानों और ज़मीन को 50,000 साल में से पहले ही, यानी लिख दिया। क़ाल, और उसने कहा उसका अर्श पानी पर है। गुड। अब जरा से इसको सिस्टमेटिक देख लेते हैं। अल्लाह ने मखलूक की तकदीरें लिख दी इससे पहले कि आसमान और जमीन को पैदा करे। क्या पता चला? आसमान और जमीन को अल्लाह ने मखलूक की तकदीरें लिख दी इससे पहले कि आसमान और जमीन को पैदा करे। 50,000 साल पहले, आसमान और जमीन के पैदा करने से 50,000 साल पहले मेरी और आपकी तकदीर लिख दी गई थी, और उसका अर्श पानी पर है। गुड। अब ये दोनों अहादी, ये दोनों दलाइल, ठीक है, जो आयत सूरत हूद आयत 7 और ये हदीस, ये आपने किसी को सुनानी है, या आपका होमवर्क है। अरबिक भी सुनानी है और उर्दू भी सुनानी है इसके इंशाल्लाह। अब एक होमवर्क आपको ये देना चाहती हूँ दुआओं का, ये पहले दे दूं, उसके बाद आपके रिफ्लेक्शंस मजीद लेती हूँ। देखें, अच्छा चलें, पहले इससे आपसे पहले सवाल करती हूँ। आप में से कोई मुझे बताए वो हदीस कहाँ है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगो? कौन बताएगा मुझे? आलिया अकबर। आलिया के अलावा कोई और बताए? आलिया ने माशाल्लाह राबिया काफी बताए। बताए। मैं साथियों को भी चाहती हूँ मौका दूं। राबिया आप बताइए, आपने अभी तक कोई बात नहीं की। जी, राबिया। हदीस बुखारी की है, और इदा सअलतुमुल्लाहु फसअलूहु फिरदौसा फइन्नहु औसतुल जन्नह व अ'लल जन्नति व फौकहु अर्शुर रहमान। ठीक है, आगे पढ़ें। वमिन्हु तफज्जरुन हारुल जन्नह, अनहारुल जन्नह। ठीक है, गुड। तर्जुमा कर सकती हैं? जी, जब तुम मांगो अल्लाह से तो सवाल करो फिरदौस का, बेशक वो सबसे बेहतर है जन्नत में, वह आला और सबसे बुलंद है जन्नतों में, वह फौकाहु अर्शुर रहमान, और उसके ऊपर रहमान का अर्श है, और उसमें से नहरें, जन्नत की नहरें फूटती हैं, जारी होती हैं। माशाल्लाह, आप सबने तो खूब तैयारी की हुई है। बड़ा मेरा दिल खुश होता है आपकी बातें सुन के। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबसे राजी हो। अच्छा जनाब, अब होमवर्क हमारा क्या है? दुआ मांगने को कहा गया ना, जन्नतुल फिरदौस। तो एक तो हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फिरदौस, यहीं पे अपने लिए दुआ मांग लें। अल्लाह ताला मुझे और आपको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। हम वहाँ पे भी मजलिसें जमाएं और वहाँ पे भी मसनदों पर बैठे। अल्लाह ताला हमारे टूटे फूटे अमल कबूल करे और अपनी रहमत से हमें दाखिल कर दे। हमारा अमल तो ऐसा है नहीं कि हम जा सकें, अल्लाह की रहमत से ही जा सकेंगे। तो इसकी बहुत दुआ मांगनी है आपने। और जनाब, अब आपको हम दे रहे हैं कुछ दुआएं जो कि आपके साथ हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। जन्नत के हुसूल की दुआएं हैं ये। इसमें से पहली दुआ आपके सामने है। आपने इस हफ्ते ये दुआएं मांगनी है, चाहे तो रोज मांगे, चाहे तो एक दफा कोई दुआ मांग लें, चाहे दूसरी, लेकिन पूरे हफ्ते ये दुआएं सब दुआएं आपने किसी ना किसी तरह मांग लेनी है। अगले हफ्ते फिर मैं इंशाल्लाह आपसे कोशिश करूंगी। सुनो, पिछली दुआ दिखाइए जरा। देखिए इसके अंदर पिछली दुआ में जो था ना, यहाँ पे आपको आ रहा है ना, वल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, तो इसमें जन्नत की बात है, लेकिन पूरी दुआ आपने मांगनी है। नेक्स्ट दिखाइए जी, शुरू में भी है, बाद में भी है। नेक्स्ट में आप देखें कि मीज़ान की बात है, इसमें अर्श की बात है। तो अल्लाह ताला बार बार मीज़ान की बात और अर्श की बात आ रही है, और उसको अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि हमें तो कितना अता कर जितना कि तेरा मीज़ान भर जाए, जिससे तेरी मुकम्मल रजा हासिल हो जाए, अर्श अजीम के वजन के बराबर। या अल्लाह, तू हमें ये नेमतें अता फरमा दे। देखिए कितनी प्यारी दुआ है। इसको जरा आपने ना ऐसे नहीं मांगना कि बस दुआ मांग ली, सोच के मांगना है। या अल्लाह, बस मैंने तो तुझसे लेके ही जाना है, आज मुझे देना ही है तुम्हें। आज भिखारी जैसे मांगते हैं ना, पीछे पड़ जाते हैं ना, आप देखें, आपने पीछे पड़ जाना है अल्लाह के, तूने मुझे अता करना है इंशाल्लाह, लेकिन आजिज़ी से गिड़गिड़ा के। वो चाहे तो अता करे, चाहे तो ना अता करे, लेकिन हम तो चाहेंगे कि अल्लाह तू अता ही कर दे हमें, बस ऐसे मांगनी है आपने। अच्छा, फिर आप देखें कि इसके अंदर भी फिर मीज़ान की बात, फिर इसमें आप देखें कि हम दोबारा नेक्स्ट दिखाएं जी, दुआ नेक्स्ट दिखाइए। हम बरकत और जन्नत की, इसमें भी हम दुआ मांग रहे हैं, वअसअलुका दर्जातिल उला मिनल जन्नह, आला तरीन दर्जे हमें अता फरमा दे, जन्नत के बुलंद मकामात अता कर, जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। नेक्स्ट दिखाएं।
نیکسٹ دعا دکھائیں. اور یہاں پر ثابت قدمی اور قبولیت کی دعا ہے جو ہم سب کو چاہیے، اور اس میں بھی ہم دعا مانگ رہے ہیں. ورفع درجتی، ہمارے درجات بلند کر دے. اور واسألک الدرجات العلی من الجنہ، ہمیں جنت میں اعلیٰ درجے عطا فرما دے. پورے شعور کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ، خاموشی سے. ایسے نہیں کہ جس میں کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے، میں نے جلدی سے کام ختم کروں نماز کے بعد مانگ لوں، ایسے نہیں. دل کی خوشی اور خشوع کے ساتھ مانگنی ہے آپ نے یہ دعائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ ساری دعائیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے گروپ میں. پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے یہاں پر بھی اس کے اندر بھی بہت ہی پیاری دعا ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ کی جو ساری بہت سی اس کی جو جیسے آپ کہیں گے نا کہ تعریفیں ہیں. وزنت عرشی سے بات ہی شروع ہوئی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی وزنت عرشی و مداد کلمات. اچھا، میں یہ تسبیح سوچ رہی تھی، میں اس دفعہ سوچ رہی تھی، میں نے اتنی دفعہ یہ تسبیح مانگی ہے نا، لیکن جب میں نے یہ لیسن پڑھا نا، اس کے بعد جب یہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ، دل کی کیفیت ہی بدل گئی. تو یہ تسبیح آپ نے دل کی کیفیت کے ساتھ مانگنی ہے. تو کوئی آپ میں سے شیئر کرے گا کہ آپ کی کوئی دل کی ایسی کیفیت اس لیسن کو پڑھ کے ہوئی ہو؟ دعائیں تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے گروپ میں. رخسانہ، آپ میں شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ کہیے. میں یہ بتا رہی تھی، یہ والی دعا میں لازمی پڑھتی ہوں، اور بالکل توجہ اس کے ساتھ کہ واقعی کہ ہم اس کی حمد بیان ہی نہیں کر سکتے کہ جتنا اس کے ہمارے پر کرم ہے، جتنی اس کی جیسی مخلوق ہے. تصور کر کے کتنی اس کی مخلوق ہے، پھر اس کی مخلوق کے پر اس کی حمد، یعنی کہ ہم تو اس کی قابل ہی نہیں نا کہ ہم کوئی حمد بیان کر سکتے ہیں. ایک دم اس کی بڑائی اور اتنی محبت آتی ہے کہ کہاں وہ کتنا عظیم ہے، اور ہمیں حقیر فقیر چیز کتنا ہمارے پر اس کا کرم ہے، اس کی نعمت ہے کتنی. پھر بھی کتنا کریم ہے، معاف کیے جاتا ہے، دیا جاتا ہے. ہونا آتا ہے نا پڑھ کر جب اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، کہاں ہم اور کہاں وہ. سبحان اللہ. کوئی اور کچھ شیئر کرنا چاہے گا آپ میں سے؟ جی کوئی باجی اپنی حمیرہ طاہر. جی حمیرہ کہیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. باجی آج کا یہ جو لیسن چلا ہے نا، الحمدللہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عظمت اور جو بڑائی بیان کی گئی ہے، اس سے مطلب ماشاءاللہ پیچھے بھی پڑھ کے سارا کچھ، لیکن یہ جو عرش کے بارے میں بتایا گیا، پہلے تو جیسے ہم صورت پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی، اللہ تعالیٰ کا اس میں بھی تعارف ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا اللہ کے عرش کی جو بات کی گئی ہے کہ اللہ کا عرش کتنی عظیم مخلوق. اللہ کی تمام جو خلق ہے یا مخلوق ہے اللہ کی، اس میں سب سے عظیم جو خلق ہے وہ اللہ کا عرش ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرش کتنی عظمت بخشی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس پر مستوی ہوا ہے. جیسے کہ آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں کیفیت نہیں معلوم، اور ہم نے جب یہ پڑھا تھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے، جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے پاؤں ہیں، اللہ کے بازو ہیں، لیکن کیفیت کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا. اور اسی طرح اللہ کے مستوی ہونے کے بارے میں کہ اللہ کتنا عظیم ہے، اللہ نے اس کو پھر کتنی کرامت بخشی ہے، عرش کو اتنا بڑا بنا کے، اور پھر اس کو عزت بخشی ہے کہ اس پر خود مستوی ہوا ہے، لیکن کیفیت کا نہیں پتا. اور یہ ساری چیزیں پڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت جو ہے وہ دل میں پہلے سے زیادہ ہوگی، اور دعاؤں میں بھی خوشبوات ہے. جزاک اللہ جی خیر. الحمدللہ. آپ دیکھیں کہ اس دعا میں جو ہم نے آپ کو یہ دعا دی ہے نا، جس گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ یا اے اللہ تو عرش پہ مستوی ہوا، تیرے استوائے عرش کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا. اس دعا میں بھی ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. تو یہ دعائیں آپ نے اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے. اچھا جناب، اب آخری بات دو باتیں کرنا چاہوں گی. نمبر ایک، یہ چاہتے ہیں ہم ٹورڈ دی اینڈ آ رہے ہیں نا، تو اب ہماری کلاس جو ہے انشاءاللہ جلدی تکمیل ہوگی آپ کی انشاءاللہ اس کتاب کی، اس کورس کی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف سے کچھ شیئرنگ کریں. ہم لائیو ریفلیکشنز تو آپ کے لیتے ہی ہیں، لیکن اس دفعہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں نا آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی آئی ہے، آپ نے بڑی محسوس کیا اس تبدیلی کو. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے آس پاس رہنے والے جو لوگ ہیں نا، کیا انہوں نے بھی اس تبدیلی کو محسوس کیا، یہ ہم جانیں. تو اگر آپ چاہیں اور اگر آپ کریں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی 2 منٹ کی ساؤنڈ فائل کچھ اپنے قریب رہنے والوں کی بھیجیں، کسی کی بھی، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے رشتہ دار، دوست، جو یہ جس میں ہمیں وہ آپ کے بارے میں کچھ کیا اب محسوس کرتے ہیں کہ یہ سب پڑھ کر
آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی. تو اگر آپ ایسا کر سکیں بہت اچھی بات ہے، ہم وہ انشاءاللہ اپنے تکمیل کے پروگرام میں پلے کریں گے کہ آپ کے اندر آپ کے قریب رہنے والوں نے کیا تبدیلی محسوس کی فکر القلوب پڑھ کر، اور جو سب کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اور عمل کی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ شفق اس لحاظ اس کے حوالے سے میسج بھی گروپ میں ڈال دیں گی، لیکن آپ اس کی تیاری کریں اور ہم آپ کو ڈیٹ دے دیں گے جس ڈیٹ تک آپ نے ہمیں بھیجنا ہے. اس کے بعد ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ ہم لے سکیں. 4 کو انشاءاللہ ہماری تکمیل ہے، اس سے پہلے ہمیں یہ سب کچھ لینا ہوگا آپ سے، تو ہم آپ کو ڈیٹ بتا دیں گے. آخری سوال جو میں پوچھنا چاہتی ہوں، بہت اہم بات، سارا لیسن ہم نے پڑھ لیا، سب کچھ کر لیا، ریفلیکشنز بھی لے لیے. ایک سوال ہے میرا، یہ بتائیے کہ آخر میں اس لیسن کے آخر میں جو آج کا ہے، مصنف کیا سوال کر رہے ہیں؟ عربک کوئی پڑھے اس کی اور پھر وہ بتائے اردو میں کہ سوال ان کا کیا ہے. سارا کچھ پڑھوایا انہوں نے کیوں ہے، یہ کون بتائے گا؟ کون بتانا چاہے گا اس سوال کا جواب؟ فرحت، میں بتاؤں؟ فرحت. فائزہ ملک آپ بتائیں. فائزہ ملک نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، ان کو موقع دیتی ہوں. جی فائزہ. فائزہ ملک اپنا مائک کھولیں، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. جی ایک سیکنڈ جی، میرا پیپر گم گیا تھا. آ گئی آواز ہی میری؟ جی آپ کی آواز بہت اچھی صاف آ رہی ہے، کہیے. اچھا جی. افا یلیق بمن ھذا صفاته وھذا افعاله وهذه عظمته ان يسكن العبد في ملكه ويأكل من رزقه ويكفر به ويستكبر عن عبادته وطاعته. کہیے ترجمہ کیا پڑھوں؟ مطلب ہے، بتائیے ترجمہ بتائیے، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کیا بھلا لائق ہے وہ جس کی یہ صفات ہوں اور یہ عظمت ہو اور یہ کام ہو، اور جس کے یہ اور جو کہ بندہ اس کے چھوڑ کر اور جس کے دیے کو کھاتا ہو، جس کے رزق میں سے کھاتا ہو اس کا انکار کرے اور اس کی عبادت سے تکبر کرے اور اس کی اطاعت سے تکبر کرے. اس کے ملک میں رہے، اس کے ملک میں رہے، اس سے کھائے، اس کا رزق کھائے، اور پھر اس کی اطاعت اور عبادت سے بھی تکبر کرے. ٹھیک ہے، 2-3 الفاظ دیکھ لیے، بیمن حاذہ صفات وحاذہ افعال اور این یسکن العبد. ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے. تو جناب یہ ہے وہ سوال جو آخر میں ہم پوچھ رہے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے سے کرنا چاہیے. ہمیں یہ سارا نا کسی اپنے لوگوں کو پڑھانا چاہیے، اللہ کی عظمت بتانی چاہیے. یہ لیسن کسی کو پڑھوائیں، بتائیں، اور اس کو یہ پوچھیں کہ بتاؤ اس کے بعد کوئی حق ہے میرا کہ میں رہوں اس کے ملک میں، کھاؤں اس کا، دے وہ مجھے، اور پھر بھی میں نافرمانی کروں، تو بچ کے کہاں جانا ہے پھر میں نے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سمجھ عطا کرتا رہے، ہمیں استقامت نصیب فرمائے، ہمیں لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل رکھے، ہمیں عاجز بنائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے راستے پر ہمیشہ ہم سب کو جوڑے رکھے، یعنی اپنی راہ میں، دین کی راہ میں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ سب کو عافیت اور صحت کے ساتھ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.